فہم قرآن کے آپ نے اصول بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں مبادئ تدبر قرآن کے زیر عنوان آپ لکھتے ہیں نظم کلام 8ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اس جملے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک دعویٰ کیا گیا ہے قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم ہے، یہ دعویٰ خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں کیا ہے، یہ کسی روایت میں بیان ہوا ہے، یہ کوئی علم و عقل کا تقاضا ہے؟ یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کیا گیا، اس کی بنا استدلال کیا؟ ہم جب کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کتاب کی نوعیت متعین کرتے ہیں۔ ایک کتاب مفرد تعلیمات کا مجموعہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کتابیں ہیں جن میں اقوال زرعی جمع کر دیے جاتے ہیں۔ کسی بڑے مفکر نے، کسی حکیم نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ آپ نے ایک جگہ جمع کر دی۔ ادبیات میں بھی بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے ایک فردیات کا عنوان قائم کیا ہوتا ہے، وہ اپنے الگ الگ اشعار کسی کتاب میں جمع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رباعی ایک صنف ہے، غزل ایک صنف ہے، ان کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپنی ترتیب کے لحاظ سے کس نوعیت کی کتاب ہے۔ پہلی چیز جو لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں آیات ہے۔ میں بھی جب حوالہ دوں گا، آپ بھی حوالہ دیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں آیت میں بیان ہوا ہے، ٹھیک، بلکہ بعض اوقات یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ اس سورہ کی فلاں نمبر آیت ہے، اس کا رقم یہ ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید ایک کلام کی حیثیت سے اپنا جو سب سے چھوٹا جزو رکھتا ہے وہ آیت ہے، ٹھیک، ظاہر ہے بالکل بدیہی سامنے کی بات ہے۔ ایک جملہ کہیے، بلکہ جملہ بھی بعض اوقات پورا نہیں ہوتا اور آیت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت کئی جملوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو آیت قرآن مجید میں سب سے بنیادی چیز ہے، یعنی قرآن مجید نے جو نظم اختیار کیا ہے، نظم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی بات کہنے کے لیے جہاں سے بات شروع کر کے جہاں تک پہنچائی ہے، اس میں پہلی اینٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آیات کی صورت میں ہے۔ ان آیات میں ایک خاص طرح کا حسن ہے، ان کے قوافی ہیں جن کو فواصل کہا جاتا ہے، یہ خاص آہنگ سے جملوں کو ترتیب دیتی ہیں۔ ان میں جملے بھی بعض اوقات جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ 2 آیتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور کبھی بہت سے جملوں کا ایک مجموعہ ایک آیت قرار پا جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جملے الگ الگ نہیں پڑے ہوئے، بلکہ صورتوں میں تقسیم ہے، ٹھیک۔ قرآن مجید نے صورتوں کے باقاعدہ مجموعے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ عام آدمی سے پوچھے وہ بھی یہ کہے گا کہ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو سورہ ہے پوری کی پوری، کیا یہ محض آیات کو بغیر کسی ربط و نظام کے جمع کر دیا گیا ہے؟ یعنی ایک مضمون کی ایک آیت، دوسرے مضمون کی دوسری آیت، ان کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا گیا ہے؟ یا یہ صورتحال ہے کہ جس طرح جملوں سے ہمارا کلام ترتیب پاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی آیات سے ترتیب پا کر ایک سورہ کی وحدت میں اپنے مضمون کو بیان کرتا ہے، ٹھیک۔ یہ سامنے کی چیز ہے، یعنی ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو یہ سامنے نظر آ جاتی ہے، وجودی حقیقت ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں کسی موضوع کو متعین طور پر سامنے رکھ کر ایک ترتیب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، یا متفرق اقوال ذریعے ہیں، یا متفرق اقوال ہیں، متفرق آیات ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر آیات کے کوئی چھوٹے چھوٹے مجموعے ہیں جن کو جمع کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیا گیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ پڑھنے سے، اچھا، جس طرح دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ میں ایک کتاب کھولتا ہوں، شاعری کی کتاب ہے،
غزل پڑھتا ہوں تو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزل ہے. ٹھیک، اگلا شعر الگ ہے. نظم پڑھتا ہوں تو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظم ہے. اسی طرح سے میں جب کوئی نثر کی کتاب پڑھتا ہوں تو ایک باب کھولتا ہوں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس باب کی کیا نوعیت ہے. ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں متفرق مضامین کو بیان کرتی ہیں، اس لیے کہ وہاں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ربط و نظام سے کوئی مقالہ لکھا جائے، لیکن ان کا بھی ایک محدث ایک باب قائم کر دیتا ہے. ٹھیک، تو اس میں ظاہر ہے کہ جیسے ہی وہ باب قائم کرتا ہے تو وہ مجھے یہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ لفظوں میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ اب اس باب میں اس مضمون کی چیزیں دے رہے ہیں. یہ کتاب الطہارہ ہے، طہارت سے متعلق روایت. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بات کو ایک سورہ میں متعین طریقے سے میرے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ سورہ نون ہے، یہ کہا، اور پھر ہر آدمی جانتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر کے آگے منتقل کر دی گئی ہیں. 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، ہر آدمی اس بات سے واقف ہے، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. تو ان میں کیا صورت ہے؟ تو جیسے ہی آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی ان صورتوں کو آپ پڑھتے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے البتہ کہ آپ عربی زبان بہت اچھی جانتے ہوں، عربی زبان کا جو کلاسیکی اسٹرکچر ہے اس کو اس کے اندر اتر کر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور پھر قرآن مجید کو پڑھیں. تو جیسے ہی آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے بات شروع کر کے ایک خاص موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر گفتگو کی گئی. چنانچہ اس سے بہت سی صورتوں میں ایک تمہید وجود میں آ جاتی ہے، خاتمہ وجود میں آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کی ہر کتاب میں ایسے ہی سمجھی جاتی ہیں. یعنی میں نے اگر اپنی ایک کتاب لکھی ہے تو اس کے جب میں نے ابواب قائم کر دیے ہیں، میری کتاب میزان آپ کھولتے ہیں جو اس وقت بھی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو اس میں اگر اصول و مبادی کا عنوان ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں میں نے ایک ترتیب کے ساتھ دین کو سمجھنے کے اصول یا مبادی بیان کیے ہیں. ان کی ایک ترتیب آپ سے آپ وجود میں آ جائے گی. تو وہ چیز جو کسی کتاب کو دیکھتے ہی واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مفرد جملوں کا مجموعہ ہے، اقوال زرعی کا مجموعہ ہے، یا اس کو اس کے مصنف نے باقاعدہ ابواب کی صورت میں متعین کیا ہے. یہ بات ہے جو اس جملے میں بیان کی گئی ہے کہ جیسے ہی آپ قرآن کو پڑھتے ہیں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر سورہ اپنا ایک متعین نظم رکھتی ہے. متعین نظم یعنی وہ ایک خاص موضوع کو سامنے رکھ کے ایک خاص جگہ سے اپنی بات کی ابتدا کرتی ہے اور پھر تدریجی طریقے سے اس مضمون کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتی ہے. یہی خصوصیت دنیا کی ہر کتاب کے ہر باب میں متوقع ہوتی ہے. یہی خصوصیت قرآن مجید